بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ حضرات گرامی قدر، آج کا میرا موضوع ہے حضرت سیدنا عثمان غنی اور آپ کے حالات زندگی۔ یہ قرآن پاک کی آیت سورہ فتح ہے، اور حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب صلح حدیبیہ کے موقع پر 14,000 اصحاب سے بیعت کر رہے تھے، تو جب صحابہ نے بیعت کی حضرت عثمان غنی کی محبت میں، تو خالق کیا فرماتے کہ لقد رضی اللہ، کہ تحقیق میں راضی ہو گیا، عن المؤمنین، ان مؤمنین سے، اذ یبایعونک، کہ جنہوں نے بیعت کی، تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر سکینہ نازل کیا۔ تو اس سے مراد سیدنا عثمان غنی کی ذات ہے۔ اور ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان۔ فرمایا کہ لوگوں، جنت میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دوست اور کسی نہ کسی کا کوئی رفیق ہوگا، لیکن جنت میں میرا دوست اور میرا رفیق جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی ہوں گے۔ اور ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما استحجی منہ الرجل من الرجل تستحجی منہ الملائکہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے خدا کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اس سے مراد عثمان غنی کی ذات ہے۔ اور ایک مقام پر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من دنیاکم ثلاث۔ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی سے پوچھا کہ اے پیارے عثمان غنی، آپ نے زندگی میں کیا دعائیں مانگی اور آپ کو کیا پسند ہے زندگی میں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان غنی وہ کون سی چیزیں ہیں 3 چیزیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشباع الجیعان، کہ پہلی چیز تو مجھے یہ پسند ہے کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہوں، جو بھوکے ہوں پیاسے ہوں میں ان کو کھانا کھلاتا رہوں۔ اور دوسری مجھے یہ چیز پسند ہے وہ کسوۃ العریان، کہ نادار اور غریب اور مسکین اور یتیم لوگوں کو میں کپڑے پیش کرتا رہوں، لباس انہیں دیتا رہوں۔ اور تیسرا حضرت عثمان غنی کیا فرماتے ہیں؟ وَتِلَاوَةُ القرآن، مجھے اللہ کے قرآن کو کثرت سے پڑھنا، اسے پیار کرنا یہ بہت ہی پسند ہے۔ گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 3 قول ہیں کہ پہلا قول یہ ہے کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں جو ہمارے آستانوں پہ، درباروں پہ، خانقاہوں پہ یہ غریب مسکین لوگوں کو لنگر ملتا ہے، یہ سیدنا عثمان غنی کی سنت ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ ایسے نادار لوگ جن کے پاس لباس نہ ہو، ان کو کپڑے دینا اور نواں لباس دینا یہ میرا مشغلہ ہے۔ یہ سیدنا عثمان غنی کی یہ بھی سنت ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ اللہ کے قرآن کو کثرت سے پڑھنا یہ بھی میرا شغل ہے اور یہ میری محبت کا ایک تقاضا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس مبارک مہینے ذوالحج شریف میں 18 ذوالحج شریف کو آپ کی شہادت ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ذوالحج شریف اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، محرم شریف اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور آپ جب تاریخ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانیوں کا ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانیوں کا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے اس میں کن کی قربانی ہے؟ نواسہ رسولوں کی قربانی ہے۔ اور اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے اس میں کس کی قربانی ہے؟ جد امجد جناب مصطفیٰ کریم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مہینہ ہے۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ آخری مہینہ بھی
قربانی کا ہے، پہلا مہینہ بھی قربانی کا ہے۔ پہلے مہینوں میں قربانی نواسوں نے دی اور آخری مہینوں میں قربانی نانوں نے دی۔ اور آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی ذات و گرامی، کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ نبی تک کوئی نبی اور کوئی امتی ایسا نہیں گزرا کہ جس نبی کی، جس امتی کی 2 بیٹیاں ایک گھر میں گئی ہوں۔ اگر تاریخ میں یہ آتا ہے تو حضرت عثمان غنی کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پہلی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا تھا، اور جب 2 ہجری کے اندر ان کا وصال ہو گیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی اہلیہ کی عیادت کرو، ان کی خدمت کرو، تمہیں اتنا ہی ثواب مل جائے گا۔ اور جب وہ فوت ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا، اور ام کلثوم کا نکاح 9 ہجری میں، حضرت ام کلثوم کا وصال 9 ہجری میں ہوا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے جب دوسری صاحبزادی بھی فوت ہوگی، اللہ کو پیاری ہوگی، تو حضرت عثمان غنی کو مخاطب ہو کر کہا، اے عثمان غنی فکر نہ کر، کاش کہ میرا مالک مجھے 40 بیٹیاں بھی عطا کر دیتا، میں یک دیگر ان کا سب کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کر دیتا۔ تو میرے آقا کو حضرت عثمان غنی سے بہت پیار تھا، اور حضرت عثمان ایک عظیم لیڈر تھے، عظیم صحابی رسول تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان کی دربار کی حاضری قبول اور مقبول فرمائے۔